بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 اسلامیات کے ٹیسٹ پیپر کے مطابق سوال نمبر 9 آپ کو تیاری کے لیے یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ سوال ہے آپ کے لیے، حق حلال کی روزی کمانے کے کیا فائدے بیان ہوئے ہیں؟ حق حلال کی روزی کمانے کے کیا فائدے بیان ہوئے ہیں؟ اس کا جواب اس طرح لکھیں گے، حق حلال کی روزی کمانا بھی اخلاق کی خوبی ہے۔ جو شخص حلال روزی سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ جائز طریقوں سے روزی کمانا عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اس کام کو افضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کام کو فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو شخص ان فرائض کو ادا کرتا ہے وہ صرف گھر، کنبے اور خاندان ہی کی خوشحالی کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ معاشرے کی خوشحالی اور ترقی میں بھی حصے دار ہوتا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے جو ہم اچھے طریقے سے صاف صاف لکھیں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، سخاوت کا مفہوم کیا ہے؟ تحریر کریں۔ جواب ہے، سخاوت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرے، ان سے بدلے کی امید نہ رکھے، اور نہ ہی سخاوت کا مطلب لوگوں کو دکھانا ہے یا دکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے آپ کے سامنے، سخاوت کا مفہوم کیا ہے؟ تحریر کریں۔ جواب ہوگا، سخاوت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرے، ان سے بدلے کی امید نہ رکھے، اور نہ ہی سخاوت کا مطلب لوگوں کو دکھانا ہے، یعنی کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی چیز دیں کسی کو تو اس کو دکھاوے کے نیت سے نہ دیں بلکہ اس کی مدد کریں، اور اس کا بدلہ ہے وہ اس کی امید صرف اللہ سے رکھیں، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ سوال نمبر 11 ہے، احادیث مبارکہ میں سخاوت کی فضیلت کس طرح بیان کی گئی ہے؟ احادیث مبارکہ میں سخاوت کی فضیلت کس طرح بیان کی گئی ہے؟ یہ جواب کچھ اس طریقے سے لکھیں گے، احادیث مبارکہ میں سخاوت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرے مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ جو کھایا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا۔ یہ ہے ہمارے سوال نمبر 11 کا جواب۔ طلبہ، کلاس 8 اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ پیپر کوشچن نمبر 14 ہے، واٹ ڈیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لو؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس سے پیار کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا، our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم love to do work with his own hands۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پیار کرتے تھے جو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے آپ کا، اس میں انگلش کے ٹیسٹ پیپر میں 8 کلاس کے، تو اس میں ہے کچھ لفظ دیے ہیں آپ کو، اس کی ہم نے سیم میننگ جو ہے وہ لکھنی ہے۔ گریب کا مطلب چھیننا ہوتا ہے، اسنیچ اس کا ہم میننگ مطلب یعنی ہم معنی لفظ ہوگا اسنیچ۔ اسنیچ معنی بھی چھیننا ہوتا ہے۔ فائٹ معنی لڑائی، بیٹل معنی بھی لڑائی، مینڈ معنی مرمت کرنا، فکس معنی بھی مرمت کرنا، نوک معنی کھٹکانا، کھٹکھٹانا، اور ہٹ معنی بھی کھٹکھٹانا یا ہٹ کرنا۔ ہارم معنی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہارم معنی نقصان پہنچانا، انجری معنی بھی زخم دینا، یا بن کا مطلب ہوتا ہے ایک کوئی ایسی چیز جو گول ہو، اور وہ جیسے ہمارا ڈبل روٹی کی طرح بن ہوتا ہے، اس کو بھی ہم بن کہتے ہیں، اور اس کو ہم رول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ہم میننگ میں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ہیلپ ہوتا ہے، ہیلپ کا مطلب اس کا ہم میننگ مطلب ہو جائے گا ایڈ معنی بھی مدد دینا ہوتا ہے، اور ایڈ معنی بھی مدد ہوتا ہے۔ پش معنی دھکا دینا ہوتا ہے، اور پیٹ معنی بھی دھکا دینا ہوتا ہے۔ ہال معنی روکنا ہوتا ہے، ڈریگ معنی بھی روکنا یا گھسیٹنا ہوتا ہے۔ اسکریم معنی بھی چلانا ہوتا ہے، یل معنی بھی چلانا ہوتا ہے۔ روف کا معنی ہوتا ہے چھت، اور سیلنگ کا معنی بھی چھت ہوتا ہے۔ آنیسٹ کا معنی ہوتا ہے جو ہمارا ایماندار، اور ٹروتفل کا بھی مطلب ہوتا ہے ایماندار یا سچا۔ باکس لفظ ہے، اور اس کا جو ہم معنی لفظ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کریٹ۔ باکس بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم کریٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئیڈیا تھاٹ کو کہہ سکتے ہیں۔ لیول فلیٹ، یعنی کہ لیول معنی ہموار، اور فلیٹ معنی بھی ہموار۔ ورکر جو کام کرنے والا، ملازم،
اور اس کو سرونٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ڈسٹرائے مانے تباہ کرنا اور روئن مانے بھی تباہ کرنا. پیئر مانے جوڑا اور کپل مانے بھی جوڑا. بلینک مانے خالی اور ایمٹی مانے بھی خالی. اس طرح میک مانے بنانا اور کریٹ مانے بھی بنانا یا تخلیق کرنا. یہ ہمارا انگلش کا 8 کلاس کا 4th ویک کے لیے جو ہے یہ آپ کو دیا گیا ہے. اس کو اچھے سے تیاری کریں. اردو کا ٹیسٹ پیپر ہے ہمارا 8 کلاس کا. اس کا سوال نمبر 10 ہے. توصیف نے اپنے سسرال والوں کا دل کس طرح جیتا؟ تو جواب اس کا ہوگا توصیف صورت اور دولت کے لحاظ سے بے شک اپنے سسرال والوں سے کم تھی، مگر اس کے پاس علم کا زیور تھا جس سے اس نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کا دل جیت لیا. سوال ہے آگے، فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ جواب ہوگا دھواں چھوڑتی اور شور مچاتی گاڑیوں، صنعتوں سے نکلنے والا دھواں اور فاضل مادہ فضا میں پھیل جاتا ہے جسے فضائی آلودگی کہا جاتا ہے، اور اس کے ہونے کا سبب درختوں کی کمی، تعلیم اور آگاہی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگلا سوال ہے، توصیف نے خواب میں کیا دیکھا؟ جواب ہے توصیف جب غم کی حالت میں نڈھال اپنے بیٹے کے قریب لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس غریب عورت کے بیٹے کو اس سے ملوا دیا، اب تو بھی اپنے کلیم سے مل. سوال نمبر آگے ہے ہمارے پاس، توصیف کو غریب عورت کے دکھ کا احساس کب ہوا؟ جواب ہے جب توصیف کا اپنا بیٹا کلیم شدید بیمار پڑ گیا اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا. توصیف کو اس غریب عورت کے دکھ کا احساس ہوا جس کے بیٹے کو زمیندار نے کچھ پیسوں کے عوض یرغمال بنا لیا تھا، یعنی کہ اس کو اغوا کر لیا تھا. سوال نمبر 11 ہے. اس کے سوال کے اندر ایسا ہے کہ کچھ لفظ ہیں، اس کے ہم نے معنی لکھنے ہیں. تو لفظ کے معنی لکھنے کے لیے پہلا لفظ ہے سپرد. اس کا مطلب ہوتا ہے حوالے کیا ہوا یا سونپا ہوا. ہمسر کا مطلب ہوتا ہے برابر کا یا ہم رتبہ. معرفت پہچان، خدا شناسی، ذریعہ، سبب یا وسیلے کو کہتے ہیں. عقیدہ کا مطلب ہوگا دل میں جمع ہوا یقین یا ایمان، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. تابع، ماتحت یا فرما بردار کو کہتے ہیں تابع. عملی تفسیر، قرآن کی تشریح صورت نمونہ حیات میں قرآن پر عمل کرنا، سادہ لفظ میں قرآن کے مطابق مکمل زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں عملی تفسیر. ملنسار کا مطلب ہوگا خوش اخلاق، ہر ایک سے ملنے والا، اس کو کہتے ہیں ملنسار. مسکین کا مطلب ہوگا غریب یا مفلس. خاکسار کا مطلب ہوگا مثال خاک، مٹی، یعنی کہ مٹی کی طرح عاجزی رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں خاکسار. گردی کا مطلب ہوتا ہے دہن یا وہ چیز جو گروی رکھی جائے. گروی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی کے پاس رہن رکھ دی جائے، اس کو کہتے ہیں رہن رکھنا یا گروی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 8 کے سائنس کا سوال نمبر 8 آپ کو ٹیسٹ پیپر کے مطابق تیاری کے لیے دیا جا رہا ہے. رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دا اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ پر ایک مختصر سا نوٹ لکھیں. اسپائنل کارڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وائر کی طرح ایک سفید رنگ کا کارڈ، یعنی کہ ایک تار کی طرح جو ہے ایک ڈالی ہوئی ایک لائن، جس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں. دا اسپائنل کارڈ از لوکیٹڈ ان سائڈ دا ورٹیبریٹ آف بیک بون. بیک بون کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. اسپائنل کارڈ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر. اٹ ریسیوز، یہ وصول کرتی ہے، دا میسج کو، فرام آرگنز، مختلف اعضاء سے، تھرو نرو کے ذریعے، اینڈ سینڈس دیم، اور ان اطلاعات کو یا میسیجز کو بھیج دیتی ہے، ٹو دا برین، ہمارے دماغ کی طرف. دا اسپائنل کارڈ آلسو کنٹرول ریفلیکس ایکشن. ہماری اسپائنل کارڈ جو ہے یہ ہمارے ریفلیکس ایکشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے. وچ ڈو ناٹ انوالو دا برین، جس میں ہمارا برین جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا. اٹ گیوز آف 31 پیئرس آف دا اسپائنل نرو. یہ ہمیں دیتا ہے تقریباً 31 جو ہے اس کے اسپائنل کارڈ کے پیئرس دیتا ہے. وچ الٹیمیٹلی فارم اے کمپلیکس نیٹورک ان دا باڈی، جو کہ بالکل اسی طریقے سے ایک بہت ہی کمپلیکس کا مطلب ایک بہت ہی مشکل جو ہے وہ نیٹورک بناتے ہیں ہماری باڈی میں نرو کا.
آگے ہمارا کوشچن نمبر 9، ڈفرینشیٹ بٹوین فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب. تفریق کریں یا اس کا فرق بیان کریں فوڈ چین اور فوڈ ویب کے درمیان. فوڈ چین کیا ہوتی ہے اور فوڈ ویب کیا ہوتی ہے، یہاں پہ اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے الگ الگ. اٹ از اے ریلیشن شپ امانگ دا پلانٹس، اینیملس اینڈ اینیملس فار فوڈس. یہ ایک رشتہ ہوتا ہے جانوروں کا اور پودوں کا پودوں سے، اور پودوں کا جانوروں سے، اور جانوروں کا جانوروں سے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں فوڈ چین. اٹ از اے فوڈ ویب کیا ہوتی ہے؟ اٹ از اے کمپلیکیٹڈ فوڈ چین. یہ ایک بہت ہی مشکل فوڈ چین ہوتی ہے. ان وچ موسٹ اینیملس فیڈ آن مور دین ون کائنڈ آف اینیملس. جس میں جو ہے بہت سارے جانور جو ہے وہ کسی دوسرے جانداروں کو کئی طریقوں سے، ایک سے زیادہ طریقوں سے ان کو کھلانے یا پلانے کا سبب بنتے ہیں. اس کو ہم فوڈ ویب کہتے ہیں. ہے کہ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن فوڈ پیرامڈس. ایک شارٹ نوٹ لکھنا ہم نے فوڈ پیرامڈس پہ کہ فوڈ پیرامڈس کیا ہوتے ہیں. تو آنسر ہے اس کا فوڈ پیرامڈس. اس کو ہیڈنگ دے کے لکھیں گے، دیر ایگزسٹ اے ریلیشن شپ بٹوین پلانٹس اینڈ اینیملس. یہ ایک رشتہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے ہمارے جو ہے سارے جو پلانٹس ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، اور ان کے جو جانور ہوتے ہیں، جانور اور پودوں کے درمیان ایک رشتہ موجود ہے. دس ریلیشن شپ بٹوین اینیملس اینڈ پلانٹس اینڈ اینیملس. یہ رشتہ جانوروں اور پودوں کے درمیان اور اینیملس اینڈ اینیملس اور جانوروں کے درمیان فار فوڈ یعنی کہ غذا کے لیے اس کالڈ دا فوڈ چین. یہی فوڈ چین کہلاتا ہے اور اس کو بھی ہم فوڈ پیرامڈس بھی کہتے ہیں. کوشچن نمبر 11 ہے، واٹ آر دا مائکرو آرگنزم. واٹ آر دا مائکرو آرگنزم. مائکرو آرگنزم کیا ہیں؟ مائکرو آرگنزمز آر اسمال پلانٹس اینڈ اینیملس سچ ایز بیکٹیریا، وائرسز اینڈ فنجی. مائکرو آرگنزم وہ چھوٹے پودے اور جانور ہوتے ہیں، بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، سچ ایز جیسے بیکٹیریا، وائرسز اور فنجی وائرس اور بیکٹیریا جیسے ہوتے ہیں. اس کو ہم مائکرو آرگنزم یعنی کہ چھوٹے جو ہے وہ جاندار کہتے ہیں. کوشچن نمبر 12 ہے، ہاؤ ڈو وی کلین آور انوائرمنٹ. ہم اپنے ماحول کو کس طرح صاف ستھرا کر سکتے ہیں، کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا فار ریپنگ آور انوائرمنٹ. ہم اپنے جو ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے وی کیپ اوور باڈی. ہم اپنی جسم کا خیال رکھیں. کلاتھس کپڑوں کا. ہاؤس اپنے گھر کا. اینڈ سراؤنڈنگس کلین اور اپنی جو گرد و نواح کی جو بھی ماحول ہے اس کو ہم صاف رکھیں. تو اس طرح ہم انوائرمنٹ کو صاف رکھ سکتے ہیں. سوشل اسٹڈی کا کلاس 8 کا کوشچن نمبر 10 ہے آپ کا ٹیسٹ پیپر میں. اس کو آپ تیاری کے لیے آپ یہاں دیکھیں گے. واٹ از دا نیچرل سیٹلائٹ آف اوور پلانٹ ارتھ. ہماری سیارہ زمین کا جو قدرتی سیارہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری زمین یعنی کہ ہمارے سیارہ زمین کا قدرتی جو ہے وہ سیارہ کون سا ہے؟ آنسر ہے اس کا دا مون از دا نیچرل سیٹلائٹ آف آور پلانٹ ارتھ. ہماری زمین کا جو ہے قدرتی جو وہ ہے سیٹلائٹ وہ ہمارا چاند ہے. کوشچن نمبر 11 ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین دا لونر ایلپس اینڈ سولر ایلپس. اب ہم اس میں وضاحت کریں گے کہ ہمارا چاند گرہن، اس کو لونر ایکلپس کو کہتے ہیں چاند گرہن، اور سولر ایکلپس کو کہتے ہیں سورج گرہن. سورج گرہن اور چاند گرہن کا فرق بیان کریں تو یہاں پہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے لونر ایکلپس یعنی کہ چاند گرہن. اف دا پلانٹ، اگر سیارہ ارتھ یعنی کہ زمین کمس آ جاتا ہے، بٹوین دا سن اینڈ دا مون، درمیان میں سورج اور چاند کے. اگر زمین سورج اور چاند کے درمیان میں جب آ جاتی ہے، دین دا شیڈو آف دا ارتھ ڈارکنس. تو زمین کا جو دین دا شیڈو آف دا ارتھ، تو پھر زمین کا جو سایہ ہوتا ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے. دا مون دس انٹریکشن از نون ایز لونر ایکلپس. اور یہی اٹریکشنز یعنی کہ انٹریکشنز جو ہے وہ جانا جاتا ہے لونر ایکلپس یعنی کہ چاند گرہن کے نام سے. آگے ہمارا دوسرا ہے سولر ایکلپس. سولر ایکلپس کیا ہوتا ہے؟ وین دا مون کمس بٹوین دا سن اینڈ دا پلانٹ ارتھ. جب
चांद जो है वो सूरज और जमीन यानी कि हमारे सैयारा जमीन के दरमियान आ जाता है। जब चांद आ जाता है हमारे सूरज और सैयारा जमीन के दरमियान, then the shadow moon stopped the rays of light of the sun to reach the planet earth। इस तरह जो है हमारे चांद की जो रोशनी होती है वो हम उसकी लाइट जो होती है वो जो नहीं वो जमीन सैयारा जमीन तक नहीं पहुंचती। दिस इंटरेक्शन, ये तरीकाकार या ये इंटरेक्शन या ये मिलाप इज नोन एज सोलर एक्लिप्स, और ये हमारा जो है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण जो है वो इस तरीके से पहचाना जाता है कि जब चांद आ जाता है सूरज और जमीन के दरमियान तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12, राइट द नेम्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़मों के नाम लिखें। इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज फॉलोज, के दुनिया के 7 बर्र-ए-आज़म मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 का नाम लिखेंगे, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया। द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्कटिका, बर्र-ए-आज़म एंटार्कटिका। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, बर्र-ए-आज़म एशिया। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, बर्र-ए-आज़म यूरोप। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बर्र-ए-आज़म नॉर्थ अमेरिका। द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका। इस तरीके से अगला सवाल हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके टेस्ट पेपर में, वो इस तरह है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। व्हाट इज द परसेंट ऑफ द अर्थ, जमीन का कितना फीसद हिस्सा सतह का कवर्ड ढका हुआ है विद वाटर, पानी से, यानी कि पानी से कितना फीसद जमीन का हिस्सा ढका हुआ है। इसका जवाब है द 71% ऑफ द प्लैनेट अर्थ मेनली कवर्ड विद वाटर, के जमीन का सैयारा जमीन का तकरीबन 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स, बर्र-ए-आज़म क्या होते हैं, बर्र-ए-आज़म क्या होते हैं। आंसर इसका होगा, द लार्ज मासेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। द लार्ज मासेस ऑफ लैंड, जमीन के बहुत बड़े बड़े जो खित्ते टुकड़े होते हैं उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर है 8th का, अकॉर्डिंग टू टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी केसेस ऑफ प्रोनाउंस डिफाइन ऑल केसेस विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। यहाँ पे हमें जो है कि हम देखेंगे कि उसके चार्ट की सूरत में दिखाएंगे कि कितने जो है केसेस होते हैं। केसेस का मतलब होता है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे इसकी हम यहाँ पे मशक करते हैं। इसमें ज़मीर की 3 हालतें यानी कि केस होती हैं। इसमें ज़मीर की जो हालत होती है वो केस कहलाती हैं। तो इसमें ज़मीर की 3 हालतें यानी कि केस होती हैं, फ़ाइली हालत यानी कि नॉमिनेटिव केस, इजाफी हालत यानी कि पॉजिटिव केस, और मफहूमी हालत यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। मंदरजा झेल चार्ट में इसमें ज़मीर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की वाहिद जमावार तीनों केस दिए गए हैं, जिनको आप समझ लें। ये आपकी बुक में भी इस तरीके से मौजूद हैं, इसको हम पढ़ लेंगे ज़रा तो समझ आ जाएगा। पहले हम कहते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो बात करे, और फिर उसका जो नंबर है वो क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन जब बात करता है अकेला तो वो आई होता है, और जब फर्स्ट पर्सन बात करता है प्लूरल यानी कि जमा में तो वो वी होता है। आई का जो है पॉजिटिव केस माई और माइन होगा, जबकि वी का पॉजिटिव केस अवर और अवर्स होगा। इसी तरह के इसका ऑब्जेक्टिव केस माइन का या माई का मी हो जाएगा, और अवर का अवर्स का अस हो जाएगा। तो हम इसको यूं पढ़ सकते हैं कि आई माई या माइन मी, वी आवर आवर्स या अस। इस तरह सेकंड पर्सन वो होता है जो हमारी बात को सुनता है, तो वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर होगा तो भी हम यू कहेंगे और प्लूरल होगा तो भी हम यू कहेंगे। तो इसका पॉजिटिव केस यूअर और यूअर्स हो जाता है, इसमें भी यूअर और यूअर्स हो जाएगा, और इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यूअर और इसका यू होता है। तो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि यू का यूअर्स यू, यूअर यूअर्स यूअर, यू यूअर्स यूअर्स यू। इसी तरह अगर हम देखते हैं थर्ड पर्सन यानी कि वो होता है जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं और वो हमारी गुफ्तगू में मौजूद नहीं होता। तो इसकी 3 किस्में हो सकती हैं। एक होता है सिंगुलर, वो होता है मस्कुलिन,
यानी कि मुज़क्कर में, और एक होता है सिंगुलर, वो होता है फेमिनाइन यानी कि मुअन्निस में, और एक होता है न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल होता है प्लूरल, यानी कि एक न्यूट्रल होता है और एक प्लूरल होता है। तो हम इसको देख सकते हैं कि इसमें हम जब नॉमिनेटिव केस लिखेंगे तो ही लिखेंगे, ही का पॉजिटिव केस हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। इसी तरह की सिंगुलर जब होगा ही का हिज लिखेंगे और हिम हो जाएगा, शी का हम हर और हर्स लिखेंगे तो हर हो जाएगा। इसी तरह वो सारी चीजें जो हमारी गैर मादी हों या कुछ ऐसी हों जिनके लिए हम इट का जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका पॉजिटिव केस इट्स हो जाता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस इट हो जाता है। इसी तरह प्लूरल जो है उसके लिए जब हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो जैसे दे है तो दे का जो है वो पॉजिटिव केस जो है वो देयर और देयर्स हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो देम हो जाएगा। तो आप इसकी अच्छे से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना। सवाल है 9 नंबर आपका, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये बहुत अच्छा लड़का है, दिस इज अ गुड बॉय। ये तुम्हारा कलम है, दिस इज योर पेन। तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। हमने अपने आप को बचा लिया, वी सेव्ड आवर सेल्व्स। वो पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। आगे 10वां सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। डिफाइन द काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कहते हैं मिसालों को, एडजेक्टिव माने सिफ्त। सिफ्त की जो किस्में हैं उनकी आप वजाहत करें मिसालें देकर। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी होती हैं वो हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे जिस लफ्ज से किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई भी खासियत जाहिर हो या वो इसके मफहूम में इजाफा करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की मंदरजे इकसाम है। नंबर 1 सिफ्त ज़ात, इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये एक ऐसी सिफ्त है जो किसी इस्म की तारीफ करे, यानी किसी इस्म की कोई खुसूसियत, किस्म या हालत जाहिर करे। जैसे अ वाइज मैन, अक्लमंद आदमी, अ ब्लैक कैट, काली बिल्ली। तो इसमें हम देखते हैं कि मैन की जो खासियत है वो वाइज है यानी कि वो अक्लमंद है, और बिल्ली की जो खासियत है वो है ब्लैक। तो ये इसकी क्वालिटी की इसकी सिफ्त हो गई, तो इसको सिफ्त ज़ात कहेंगे। इसी तरह दूसरी है सिफ्त मिकदारी। सिफ्त मिकदारी को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उधर क्वालिटी था, ये क्वांटिटी है। तो इसमें सिफ्त मिकदारी यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, ये सिफ्त चीजों या इसमों की मिकदार जाहिर करती है। मसलन थोड़े चावल, सम राइस। तो ये हमारी हो गई, इसमें हम थोड़ी चावल बता रहे हैं तो कुछ चावल या थोड़े चावल, तो हम लिखेंगे सम राइस। तो ये हमारी सिफ्त मिकदारी हो जाएगी। एक होती है 3 नंबर पे सिफ्त तादाद, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सिर्फ एडजेक्टिव चीजों या इसमों की तादाद जाहिर करती है। मसलन 5 डॉग्स, 5 कुत्ते। तो इस तरीके से हमने इसको किया। आगे हम देखते हैं 4 नंबर पर देखते हैं, वो है सिफ्त तखसीस। सिफ्त तखसीस कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये सिर्फ किसी इसम को नुमाया करती है। मसलन दिस गर्ल, ये लड़की। तो ये जो सिफ्त है वो हमारी जो है वो जाहिर करती है किसी भी सिफ्त तखसीस को। 5वां है सिफ्त निस्बती, प्रॉपर एडजेक्टिव। सिफ्त निस्बती प्रॉपर एडजेक्टिव ये सिर्फ चीजों की निस्बत जाहिर करती है और प्रॉपर नाउन से बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर नाउन है पाकिस्तान, तो इसकी सिफ्त निस्बती हो जाएगी पाकिस्तानी, जो कि एडजेक्टिव। रहमान रहीम। क्लास 8 में मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पे तैयारी के लिए दिया जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने इसमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स दिया है और यहाँ प्लस है और यहाँ पे 3.05 है, इज इक्वल टू की निशानी है, और उसके बाद ब्रैकेट में ये रकम दी गई है, उसके बाद प्लस देके 3.05 यहाँ दिया गया है। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है क्योंकि यहाँ पे x दिया गया है, बाकी सारे अदद हैं, लेकिन एक x जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो इस x की हमें वैल्यू पता करनी है कि ये वाला x जो है वो किसके बराबर है। तो हम अगले स्टेप में पहले इसको, इस सवाल को जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3.05 है, तो हम इसको इस तरफ जो है इज इक्वल की निशानी के इस तरफ जो है हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे माइनस में शो कर रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा हमारा x।
اور یہ پوری رقم ہماری اس طرف آ جائے گی. تو جب ہم نے دیکھا کہ 3.05 مائنس کا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3.05 بھی ایک پلس کا ہے. تو یہ پلس کا 35 اور یہ پلس کا 3.05 اور مائنس کا 3.05 جو ہے آپس میں پلس مائنس کی وجہ سے کینسل ہو جائے گا. پھر اس کا سمپلی جو ہے جو رہ جائے گا وہ ایسے رہ جائے گا کہ x = 7/2 - 1. تو کیونکہ اب اس کا جو یہ رقم رہ جائے گی اس کا ہم نے یہاں پہ جو ہے LCM لے لیں گے. تو LCM اس طریقے سے لیں گے تو 2 دونی 4 اور 1 بچے گا. تو ہم جو ہے کیونکہ ہم نے 2 اس کا LCM ہوگا تو LCM لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 2 ہے لیکن اس کو 2 بنانے کے لیے ہمیں اس کے نیچے بھی 2 لکھنا پڑے گا جیسے ہم نے یہاں 2 لکھ دیا اور اس کے ساتھ 2 ادھر اوپر بڑھا دیں گے. تو اس طریقے سے یہ 7/2 ہو جائے گا. یہ مائنس کا نشان یہاں آ گیا. یہ جو 2 ہے یہ ہمارا جو نیچے لگا تھا وہی ہمارا اوپر لگا. یہ کیونکہ 2 ہمارے کامن ہو گئے تو ہم نے ایک دفعہ لکھ دیا. پھر 7 اور یہ 2 × 2 ہو گیا تو 7 میں سے جب ہم نے 2 نکالے تو یہاں پہ 5 بچے جو 5/2 یعنی کہ x کی جو ویلیو ہے وہ آ گئی 5/2. اس کو جب ہم نے شفٹ کیا وہاں پہ 5 کو اندر رکھا اور 2 سے تقسیم کیا تو 2 دونی 4 اور 1 بچا تو ہم لکھیں گے 2 صحیح 1/2. 2 صحیح 1/2 جو ہے وہ x کی ویلیو ہے یعنی کہ x کی ویلیو 5/2 بھی صحیح ہے اور x کی ویلیو 2 صحیح 1/2 بھی صحیح ہے. یہ اس سوال کا جواب. اگلا سوال ہے سوال نمبر 2. وہ آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے آپ کی جو ہے ٹیسٹ پیپر میں لکھا ہے. اس میں بھی ہم نے x کی ویلیو پتہ کرنی ہے. x یہاں موجود ہے باقی سارے عدد کی صورتوں میں لکھے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو کیونکہ بریکٹ ہے اس کو تقسیم کریں گے یعنی کہ اس رقم کو اس پر تقسیم کرتے ہیں تو وہ کیسے لکھتے ہیں ہم اس کو 6.546 /2 یعنی کہ اس کو ہم نیچے لکھ دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارا 3 تھا اس کو ہم کیونکہ یہاں ضرب میں تھا اس کو ہم یہاں پہ تقسیم کر دیں گے کیونکہ ضرب اور تقسیم ایک دوسرے کا الٹ عمل ہوتا ہے. تو اس ضرب کو ہم اس 3 کے نیچے لکھ دیں گے اس طرف لا کے. تو یہ ہمارا تقسیم میں ہو جائے گا. تقسیم میں ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے 3 اوپر اور نیچے کٹ جائے گا جو کہ یہاں سے کینسل ہو جائے گا. صرف x یہاں رہ جائے گا. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جب یہ رقم ہے تو ہم اس کو کیلکولیٹر سے جب اس کو تقسیم کریں گے 2 سے تو وہ آ جائے گا 3.273 جو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 3.273. x = 3.73 اس کو سیدھا کر کے لکھ دیں گے x = 3.273. یہ آنسر ہوگا اس جواب. اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 آپ کے ٹیسٹ پیپر میں اسی سوال کا. وہ ہے اس طریقے سے آپ کی لکھا ہوا ہے آپ کے ٹیسٹ پیپر پر اور اس میں x یہاں شو ہو رہا ہے. تو اس x کی ہم نے ویلیو پتہ کرنی ہے کہ یہ x کس کے برابر ہے. تو اس کو ہم سب سے پہلے جس طریقے سے سوال لکھا تھا اسی طریقے سے ایک مرتبہ اتار لیتے ہیں. جب ہم نے اس کو اتار لیا یہاں پہ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بھی x 21/25 ہے اور ایک = کے نشان کے ایک = کی نشانی کے بعد ایک 21/25 یہاں بھی ہے. تو ہم نے اس 21/25 کو یہاں سے شفٹ کر کے اس طرف لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا 21/25 اور یہ اس طرف ہو کے جائے گا مائنس جو ہے 21/25 کیونکہ یہاں صرف کیونکہ اس کو جب ہم ادھر لے آئیں گے تو پھر یہاں صرف x رہ جائے گا تو x کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس طرف کر لیتے ہیں اور باقی رقم یہ اس کے برابر آ جائے گی. تو اب یہ جو ہمارا 21/25 پلس کا اور 21/25 مائنس کا جو ہے یہ ہمارا یہاں پہ کینسل ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم اس کو کاٹ دیں گے کیونکہ یہ مائنس پلس کا ہے. اس کے بعد x = 35/36 اور ضرب 48/70 کو ہم جب یہاں پہ ایسے لکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. پہلے 35 سے کاٹیں گے 35 سے کم 35 اور 35 دونی 70 35 دونی 70 ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم اس کو کاٹیں گے 6 سے اس کو 36 کو 6 6 36 اور 6 8 48 6 8 48. پھر ہم اس کو یہ کیوں 2 تھا یہاں پہ اس کو کاٹیں گے 2 × 2 اور ادھر سے کاٹ دیں گے 2 × 8. پھر کیونکہ یہ 3 تھا تو اس کو بھی کاٹیں گے 2 × 2 اور اس کو کاٹ دیں گے 2 × 6. تو صرف ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 اور 1 رہ گیا 2 × 2 اور یہاں صرف رہ گیا 3 × 3 تو x کی ویلیو ہو گئی 2/3. یہ اس سوال کا جواب ہوگا. کلاس 8 جی سندھی جو ٹیسٹ پیپر کے مطابق سوال نمبر 3 ہے. سوال ऐं जवाब. سوال نمبر 12 ہے 1945 میں مسلم لیگ
सिंध में केतिरो सैकड़ों सीटूं हासिल कयूं? 1945 में मुस्लिम लीग सिंध में कितने फीसद सीटें हासिल की? जवाब है 1945 में मुस्लिम लीग सिंध में 99 सैकड़ों सीटूं हासिल कयूं। 1945 में मुस्लिम लीग सिंध में 99% सीटें हासिल की। सवाल नंबर 13 है, सिंध असेंबली में पाकिस्तान जी करारदाद कॾहिं पेश थी? सिंध असेंबली में पाकिस्तान की करारदाद कब पेश हुई? जवाब है 1943 में सभ खां पहिरीं पाकिस्तान जी करारदाद सिंध असेंबली मंजूर कई। 1943 में सबसे पहले पाकिस्तान की करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर हुई। सवाल नंबर 14 है, साजिद खे कहिड़ी शइ जो शौक़ हो? साजिद को किस चीज का शौक था? जवाब है साजिद खे पखी पालण जो ॾाढो शौक़ हो। साजिद को परिंदे पालने का बहुत शौक था। सवाल नंबर 4 है, मुज़क्कर और मोनिस, मर्द औरत, छोकरो छोकरी, लड़का लड़की, पौढ़ो पौढ़ी, बूढ़ा बूढ़ी, तोती तोतो, तोती तोता, उजालो उजाला, उजाला और उजाला। सवाल नंबर 5 है, लफ्ज़न जा ज़िद लिख। सवाल नंबर 5 है, लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। अल्फाज की ज़िद लिखे। जियण मरण, जीना मरना, सच कूड़, सच झूठ, खोड़ घट, ज्यादा कम, जिंदगी मौत, अमानत खयानत, रहमदिल संगदिल, मथे हेठ, ऊपर नीचे, सुख दुख, सुख और दुख।